बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को पता है कि आईटी ही फ्यूचर है, और कोई भी अगर मुल्क तरक्की करना चाहता है तो वो आईटी के शोबे में बहुत लाजमी है कि वो बाकी दूसरे जो ममालिक हैं उसकी बराबरी करे। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आईटी में पाकिस्तान की इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं थी या इतना काम नहीं था जितना कि दूसरे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इस शुबे में काम करके उन्होंने रेवेन्यूज़ कमा लिए थे। पीटीआई लीडरशिप में खान साहब के टाइम पे हम पाकिस्तान में आईटी की बड़ी डेवलपमेंट हुई थी और बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, लेकिन ये अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था। हमने आज डब्ल्यू प्लस एक जापानीज़ कंपनी है और इनके गवर्नमेंट के साथ, जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ भी एग्रीमेंट्स हैं, और काफ़ी जापानीज़ कंपनीज़ हैं आईटी जो इनके पैनल पे हैं और पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक्सटेंसिवली ये काम कर रहे हैं आईटी की रिक्रूटमेंट के ऊपर और आईटी की डेवलपमेंट के ऊपर। तो जीबी में हमने पहला इनके साथ ये आज एमओयू साइन किया, जिसमें एक तो जापानीज़ लैंग्वेज का हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी कराकुलम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर डेवलपमेंट की जाए और अपने स्कूल्स और कॉलेज के अंदर, ताकि हमारी जो एचआर है अगर वो जापान जाना चाहे, जो टेक्निकल हमारे हुनरमंद हैं उनके लिए इजी एक एक्सेस होगा। और दूसरा आईटी की टीचिंग और ट्रेनिंग के ऊपर हमारे स्कूल्स के अंदर हमने 300 के करीब आईटी लैब्स बनाए थे। अब एक जो आज हमने अनाउंसमेंट की है कि ये हमारे जो रिमेनिंग स्कूल्स हैं उसके अंदर हम आईटी लैब्स की तामीर और उनकी इस्टेब्लिशमेंट का है, जिसमें हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, उनको आईटी एजुकेशन मिलेगी और जब वो स्कूल में कॉलेज से फ़ारिग होते हैं तो वो इस काबिल होंगे डीजी स्किल्स में या आईटी के जो सर्टिफिकेशंस में कि वो दुनिया में कहीं पर भी अपने लिए रोज़गार, एक बेहतर रोज़गार के मौके अपने लिए पैदा कर सकते हैं। और ये जो कंपनी है ये एचआर रिक्रूटमेंट की, ये गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त एग्जिस्टिंग हमारे पास जितने आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको एक ओपनिंग देगी जापान की मार्केट के अंदर, जो जीबी के अंदर न सिर्फ घर से बैठ के ये मुख्तलिफ़ कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो जापान के अंदर भी जा सकते हैं। और दूसरी जो हम लोगों ने आज एक अनाउंसमेंट दूसरी की है वो आईटी काउंसिल की, जीबी के अंदर हम चीफ मिनिस्टर्स आईटी काउंसिल बनाना चाह रहे हैं, जिसमें पूरे मुल्क भर से हमारे आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया हुआ है, इंडिविजुअल्स को भी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, जो कि जीबी गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे और असिस्ट करेंगे कि किस तरीके से इस फील्ड के अंदर हम तरक्की कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान, स्किल्ड नौजवान जो आईटी के अंदर हैं, उसके लिए एक बेहतरीन मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जापानीज़ मार्केट के साथ लिंक्ड अप हो जाएगी और उनको रिक्रूटमेंट के बेहतरीन मौके मिल जाएंगे। तो आज की जो तकरीब थी वो इसके ऊपर। कितना तक तकरीबन इसमें इनिशियल जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में कराकुलम यूनिवर्सिटी में जापानीज़ लैंग्वेज होगी और जो 3000 एक्सपर्ट्स की, 3000 जो आईटी प्रोफेशनल्स की उन्होंने बात की थी, तो अब इसको आगे कितना स्कोप लेके जाना? 3000 तो इनिशियल ये लेके जा रहे हैं, और अगर 3000 हमारी मार्केट इनको प्रोवाइड कर देगी तो उसके बाद जापानीज़ एक ऐसी मार्केट है जो इस वक्त इनके साथ है, ये तकरीबन करोड़ से ऊपर के आईटी एक्सपर्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ह्यूमन कैपिटल डेवलप करते हैं जो कि उस फिगर को टच करते हैं या उस फिगर को कवर करते हैं। अब उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एग्जिस्टिंग तो वो उनको हायर करेंगे, लेकिन उसके लिए जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि जो आपके स्कूल और कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो आईटी में कितने एक्सपर्ट हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा फोकस हो। और अभी उनसे बात हुई है तो ये उसके अंदर भी इंटरेस्टेड हैं कि कई स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दे के ये ट्रेन करने के लिए राज़ी हैं, और कई जगहों के अंदर ये ख़ुद ऐसे प्रोग्राम्स भी लाना चाह रहे हैं जहाँ से इनको डायरेक्ट कंपनीज़ को अच्छी एचआर मिलेगी। तो ये जो एक प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें न सिर्फ जो एग्जिस्टिंग हमारे आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए जॉब के मौके हैं, बल्कि जो इस वक्त पढ़ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम ऐसा माहौल पैदा करें कि वो आईटी के अंदर बेहतर रोज़गार के अपने लिए मौके पैदा कर सकते हैं, जो ज़रूरत की जो स्किल्स हैं, हुनर है, उनको हासिल करके, और उसके लिए मौके पैदा करना हमारा काम है।
حکومت کا اور ہم اس طرح کی کمپنیز کے ساتھ مل کے وہ مواقع پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور خالی یہ ایک کمپنی نہیں, ہم اور بھی کافی جگہوں پہ اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے جوانوں کو ایک بہتر روزگار ملے اور وہ جسٹ ایک اور جاب کے لیے بیرون ملک نہ جائیں, بلکہ جب وہ جائیں تو ایک سکل لے کے جائیں جہاں پر ان کے لیے بہترین روزگار کے مواقع ہوں. پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک اکنامک جمپ نہیں مار سکے, میرے خیال میں اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری نہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, نہ آئی ٹی کے اندر ہم نے کوئی بہتر کام کیا. اگر آپ اپنے ہمسایہ ممالک میں ہی آپ دیکھیں کہ جو ملک ہم سے بہت زیادہ آگے ہے اس کا ایک بہت بڑا فرق آپ کو آئی ٹی کی آئی ٹی سیکٹر میں ملے گا. اگر ہم کہیں پر $1 بلین بھی نہیں کما رہے ہیں تو دوسرے جو ممالک ہیں وہ 100 سے 200 بلین ڈالرز کما رہے ہیں. تو یہ آسمان اور زمین کا فرق ہے اور آپ کو یہیں گیپ کم کرنا پڑے گا. اور اس کا جو ایک بہتر معاشرے کے اندر فرق ہوگا کہ دیکھیں جب آپ کے پاس روزگار کے مواقع آپ نے پیدا کرنے, ایک تو روزگار حکومت کی جابز ہیں اس وقت جو نارمل ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے, اور وہ زیادہ تر لوگ جو ہمارا جو ایچ آر افسوس سے آپ میں کہوں گا کہ حکومت میں آپ دیکھیں تو 50 to 60% کلاس 4 کی سیٹیں ہوتی ہیں. تو جب آپ کا 50% سے اوپر آپ وہ روزگار ملک میں پیدا کر رہے ہیں جو بغیر کسی سکل کے ہے, تو ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے پورے سوسائٹی کے اندر کہ بغیر ہنر کے ہی جابز مل رہی ہیں اور پڑھا لکھا نوجوان اس کو جاب نہیں مل رہی. تو یہ ایک ایسا ریولوشن ہو سکتا ہے جس میں آپ کا معاشرے کا ہر انڈیویجول ہنر حاصل کرے اور بہترین جاب کے مواقع پیدا, اور اس میں کوئی ایج لمٹ بھی نہیں ہے. انسان جب تک اس میں سانسیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ سکتا ہے اور وہ کسی بھی کمپنی میں کام کر سکتا. تو یہ میرے خیال میں اگر ہم اس کو کر جائیں تو گلگت بلتستان جیسے خطے میں جو آلریڈی بڑا سکیٹرڈ ہے, ادھر روڈ اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہوتا ہے, تو آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے کہ وہ آپ کسی بھی جگہ پہ کہیں پر بھی آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے اور انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے تو آپ دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے. صرف شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکوائرڈ سکلز ہونی چاہیے. تو آج کا جو ایم او یو ہے ہمارا, اس میں جو آلریڈی کے ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے بھی اپرچونٹی ہوں گی, اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ ریکوائرڈ سکلز ان کے لیے بھی ہم اپنے بجٹ سے بھی ٹریننگ سٹارٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈی جی سکلز وہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ آئی ٹی کے ہم ایجوکیشن کے اوپر جا سکتے ہیں. ہم جو ورچوئل یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ پائپ لائن کے اندر ہے جس میں ہماری ایگزسٹنگ اسکولز اور کالجز کو ہم یونیورسٹیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اب آپ نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے تو آئی ٹی نے اتنا ٹرانسفارم کیا ہوا ہے کہ ایک بڑے کمرے میں اگر 25 آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں تو ورچوئل یونیورسٹی کے ڈیٹا اگر آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ جو پرائمری اسکول, ہائی اسکول یا کالج ہے وہ پریکٹیکلی آپ کی یونیورسٹی بن گئی. کیونکہ آئی ٹی میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے, ایک انفینٹ ایک شعبہ ہے, اور آپ کی کنیکٹیوٹی ایسے ہی ہے جیسے آپ اگر امریکہ یا کسی اور مارکیٹ میں بات کریں گے تو آپ سمجھیں کہ ہمسائے سے زیادہ جلدی آپ کا ادھر کا ایکسیس ہے. تو یہ تو ہم بہت پیچھے رہ گئے, ہمیں بہت جلدی کرنا چاہیے تھا پاکستان بھر میں, لیکن یہ ہماری ایک پرائیورٹی ہے. اس ایم او یو سے پہلے بھی ہم نے کافی اے آئی کے اندر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اور بڑے ماڈیولز کے اندر ہم نے جو کورسز ٹریننگ سٹارٹ کی تھی ہزار کے بیچز کے حساب سے, جن کے ہم نے کچھ کے ٹینڈرز بھی ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ ہم انڈیویجولز کو لے رہے ہیں جی بی کو, اور ان کو ٹرین کر کے ان کو بھیجیں گے وہ یا ملک بھر میں یا ملک سے باہر, وہ اچھی جابز حاصل کر سکے. اور اسی انٹینشن پہ ہم اپنے بچوں کو نرسنگ کے کلاسز کے اوپر بھی فنڈ کریں. ہم نے پہلی دفعہ جی بی میں کبھی بھی نرسنگ کی نہ ٹریننگ ہوئی ہے نہ ادھر ایجوکیشن ہے. ہاں کسی بچے یا بچی نے نرسنگ کی ٹریننگ حاصل کی ہے تو وہ ملک میں کسی انسٹیٹیوشن میں جی بی سے باہر اپنی کوشش سے اگر اس نے نرسنگ کی ہے تو وہ حاصل کی ہے, ورنہ جی بی گورنمنٹ اور جی بی کی طرف سے کوئی اس طرح کی ایفرٹ نہیں ہے. تو ہم نہ صرف اس وقت نرسنگ کالج اسٹیبلش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور جب تک وہ نرسنگ کالج اسٹیبلش نہیں ہوتا ہم پہلا بیچ 100 بچیوں کا بھیج چکے ہیں جو کہ نرسنگ کی ٹریننگ, بی ایس این کی نرسنگ کے لیے ہم اپنے پیسوں سے اپنے بچوں کو بھیج چکے ہیں, اور یہ ہمارا پہلا ہے 100 کا, اور جو ہماری انٹینشن ہے کہ 3 ایئرس تک ہم اس کو 1000s میں لے کے جائیں.
تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے ہیومن کیپٹل کے اوپر ہے. جو سب سے بڑا آپ کا ریسورس ہے وہ آپ کے شہری ہیں. اگر وہ سکلڈ ہیں، وہ ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کے پاس ہنر ہے تو آپ کو نہ کسی بڑے گولڈ مائن کی ضرورت ہے، نہ کسی بڑے ریسورس کی ضرورت ہے. دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو نہ ایگریکلچر کا ایک پتہ ان کے پاس ہے، نہ کوئی مائن ہے، نہ دریا ہے، لیکن ان کی ایکسپورٹس، ان کا ریونیو پاکستان سے 100 گنا زیادہ. اور وہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ان کا ہیومن کیپٹل، انہوں نے اپنے ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کیا. تو یہ جو ساری کوشش ایفرٹ ہے، ہم میڈیکل کا سیکٹر ہو، آئی ٹی کا سیکٹر ہو، ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کریں. اور اگر ہم ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کر جائیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ ایک آئیڈیل معاشرہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک اچیو کریں، جہاں پر ہمارے ریونیوز بھی ہوں، پرائیویٹ سیکٹر بھی، یہیں آپ کے جو بچے بچیاں ہیں جو شہری ہیں وہ آپ کو ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کر کے دیں گے جس کا ہم ہمیشہ سے خواب دیکھتے رہیں یا باتیں کرتے رہیں. تو ہم نے پہلے 2 سال میں بھی کافی ایفرٹ کی اور یہ اسی کا ہی تسلسل ہے کہ ہم اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں. ہم نے گلگت کے اندر اپنے تقریباً 3 پارکس اس وقت فنکشن ہے. ایک ایس سی او کا ہے، ایک یونیورسٹی کے قریب ہمارا بن رہا ہے، اور ایک ہمارا جو ٹیکنیکل کالج تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے فری اسپیس، فری الیکٹریسٹی اور فری انٹرنیٹ دیا ہوا ہے. سکردو میں ہم نے ایک اسٹیبلش کیا ہے. غزر میں ہمارا اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں ہو گیا یا ہونے والا ہے. ہنزا کے اندر ہم کر رہے ہیں، دیامر کے اندر ہم کریں. تو ہم تقریباً 10 ضلعوں کے اندر جو ہماری سافٹ ویئر پارکس ہم اسٹیبلش کرنے کا ہم نے بات کی تھی، وہ 5-6 سے تو اوپر ہم خود جا کے انوگریٹ کر چکے ہیں، اور جو ریمیننگ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. تو وہ جو سافٹ ویئر پارکس ہیں اس میں جو کمپنیز ہیں ہماری، بالکل آپ دیکھیں گے ان کو، تو نوجوان بچے ابھی جو گریجویٹ کر کے نکلے ہیں ان کو اس دفعہ ہم لوگوں نے انٹرسٹ فری لونز بھی دیے ہوئے ہیں، ان کو فری آفس اسپیس دی ہے، فری انٹرنیٹ دیا ہے، فری الیکٹریسٹی دی ہے کہ وہ آئی ٹی کا، کیونکہ یہ اس وقت بالکل بنیاد ڈل رہی ہے ہماری. تو ہم نے ان کو کافی سپورٹ کی، وہ چھوٹے جو ہمارے بزنسز ہیں. اور یقین جانیے کہ وہ جو ہم نے کام دیکھا اور ان کا ریونیو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹے سے آفس اسپیس کے اندر 35 بندوں کا روزگار ایک ینگ گریجویٹ نکل کے وہ اس وقت دے رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ وہ جو ایگزامپلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور جو سکسیس سٹوریز بن رہی ہیں وہ انسپائر کریں گی باقی لڑکوں کو بھی. اور آئی ٹی کے شعبے میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ترقی ہوگی.